اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین کرام، درس فقہ کا یہ سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اور اس سلسلے کے ذیل میں خمس کے احکام آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے تھے۔ گفتگو ہماری اس مقام تک پہنچی تھی کہ اگر کسی انسان کو اپنی محنت سے ہٹ کر بھی کوئی آمدنی ہوتی ہے اور وہ آمدنی اس کے سال بھر کے اخراجات میں سے بچ جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر بھی خمس واجب ہے۔ البتہ کچھ صورت استثنائی تھی، ایکسیپشنل صورتحال بھی ہمارے پاس تھی۔ جس طرح سے بات ہوئی تھی کہ مہر ہے اس پہ خمس واجب نہیں ہوتا ہے، اسی طرح سے اگر کوئی خمس و زکوٰۃ کا مستحق ہے اور اس کو خمس و زکوٰۃ کی رقم ملتی ہے تو اصلی مال مہر میں بھی اصل مہر کے اوپر خمس واجب نہیں ہے جو ایکچوئل مہر ہے، لیکن اگر اس مہر کو انویسٹ کیا جاتا ہے کہیں پر یا خمس کی رقم کسی جگہ پر انسان لگاتا ہے اور اس سے کوئی آمدنی ہوتی ہے اور وہ آمدنی سال بھر کے اخراجات سے زائد ہے اس کے اوپر خمس واجب ہوگا۔ اب جو گفتگو ہے کہ ایک انسان پر خود خمس واجب نہیں مگر اس کے پاس کوئی ایسی رقم آ جاتی ہے کہ جس رقم پر خمس واجب تھا، کیوں؟ اس لیے کہ اس فرد پہ خمس واجب تھا جس نے وہ رقم اس تک پہنچائی، تحفے میں دیے، بیچی اس کو، یا مثال کے طور پہ اس کو تبرعاً ایسے استعمال کے لیے دیتی ہے جیسے ہمارے یہاں پر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے کپڑے، کچھ لوگ اپنے جوتے، پرسز اور دیگر اس طرح کی چیزیں کسی کو دے دیتے کہ ٹھیک ہے استعمال کرو، تو کہ جس کے ہاتھ میں وہ چیز آئی ہے اس پر تو اس مال کے حوالے سے ابھی احکامات لاگو ہوں گے، ابھی اس کی ملکیت میں آئے، مگر آلریڈی اس مال کے اوپر پچھلے مالک کی وجہ سے خمس واجب تھا، تو کہ ابھی اس چیز کو لینے والا پہلے اس کو خمس ادا کرے گا اور پھر اس کو استعمال کرے گا، یا اس کی ذمہ داری خمس کے سلسلے میں نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 1729 کہ اگر کوئی شخص ایسی رقم سے کوئی چیز خریدے، مثلا مثال کے طور پہ وہ جوتے خریدنے جا رہے ہیں، جو رقم اس کی جیب میں موجود ہے اس پر خمس واجب ہو چکا ہے، اس نے ابھی خمس ادا نہیں کیا، بیچنے والے سے کہے باقاعدہ کہ یہ میں چیز اس رقم سے خریدتا ہوں، کون سی رقم؟ جس پر خمس واجب ہو چکا ہے۔ اگر بیچنے والا شیعہ اثناعشری ہو تو ظاہر یہ کہ کل مال کے متعلق معاملہ جو ہے وہ درست ہے، سب سے پہلے تو اس سے معاملہ درست ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو رقم اس تک آئی ہے چونکہ وہ خمس کی ہے تو لہٰذا رقم اس کو ملی نہیں ہے، غصبی رقم ہے مثال کے طور پہ، تو یہ معاملہ باطل ہو جائے، نہیں، کہہ رہے معاملہ درست ہے۔ خمس کا تعلق اس چیز سے ہو جائے گا کہ جو خریدنے والا تھا چونکہ خمس اس پہ واجب تھا، اس نے جو چیز بھی خریدی ہے خمس اس پر کنورٹ ہو جائے گا۔ مثلا اس نے جوتے لیے، کتابیں لی، برتن لیے، اب ان پہ خمس واجب ہو جائے گا جو اس نے اس رقم سے خریدی ہے، اور اس کے لیے حاکم شرع کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اس کی طرف سے کوئی پرمیشن آپ کو گرانٹیڈ ہوگی، تو یہ معاملہ درست ہوگا۔ معاملہ بھی درست ہے، بندے پر جو اس نے رقم دے دی ہے اور اس کے بدلے میں جو چیز لی ہے تو رقم تو چلے گئی، بیچنے والا اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، اس نے بیچ دی۔ خریدنے والا جو اپنی خمس ادا کی ہوئی رقم کے بغیر، یعنی بغیر ادائیگی یا خمس کے جو اس نے رقم دی ہے اس کے بدلے میں جو خمس کی رقم دینے کے بعد اس کو ملا ہے اس کے اوپر خمس واجب ہو جائے گا۔ جیسے فرض کرے کہ اس نے 1000 روپے خمس واجب تھے، اسے دیا اور اس کے بدلے کتاب خریدی، اب کتاب کے اوپر خمس آ جائے گا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک فرد ہے کہ جس نے کوئی چیز خریدی ہے اور یہ نہیں کہا ہے کہ میں اس رقم کے بدلے جس پر خمس ادا نہیں کیا گیا اس کے بدلے وہ لے رہا ہوں، بلکہ ایک رقم تھی اس کے جیب میں خمس کی تو پڑی ہوئی تھی، اس نے ادا نہیں کیا تھا اور جا کے وہ رقم ادا کر دی اور اپنی مطلب کی چیز لے کر آ گیا۔ اس صورت کے اندر معاملہ درست ہوگا یا نہیں؟ اور اگر خمس آئے گا تو کس پر آئے گا؟ جس کے پاس رقم چلی گئی اس کے اوپر آئے گا، یا جو چیز خریدی گئی اس رقم کے تو جو خریدنے والا ہے جس نے خمس کی پیمنٹ دی ہے اس کی چیز پہ خمس آ جائے گا، یا وہ مقروض ہو جائے گا فقط؟ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز خریدے اور معاملہ طے کرنے کے بعد اس کی قیمت اس رقم سے ادا کرے جس کا خمس نہیں دیا گیا، لیکن یہ نہیں کہے کہ اس رقم کے بدلے میں وہ لے رہا ہوں، تو جو معاملہ کیا ہے سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ وہ صحیح ہے، جو رقم اس نے بیچنے والے کو دی ہے، ٹھیک ہے، وہ بیچنے والا بھی اس رقم کو لے سکتا ہے، البتہ اس رقم کے بدلے جو اس نے بیچنے والے کو دے دی گویا ان کی رقم ضائع کر دی، ان کی رقم اس نے کہیں استعمال کر دی، خرچ ہو گئی، گر گئی، تو اس کے لیے وہ جو خمس کے مستحقین ہیں اس کا مقروض ہو جائے گا۔ اب اس کے ذمے پہ یہ رقم آ جائے گی کیونکہ اس نے اصل رقم کو کہیں اور خرچ کر دیا ہے، ضائع کر دی ہے۔ مثلا 5000 روپے کے برتن لے کر آ گیا، اب 5000 روپے اس نے برتن والے کو دے دیے، یہ رقم ضائع ہو گئی، گم ہو گئی۔
اب اس 5,000 کی رقم کے لیے خمس کے مستحقین کا مقروض ہے، یہ اس پر قرضہ ہے جس کو ادا کرے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے اگر آپ کے پاس کسی نے کوئی قرضہ رکھوایا ہے اور رقم آپ سے ضائع ہو جائے تو یہ رقم اب آپ کے ذمے پر آ گئی ہے، آپ نے کوتاہی کی اس کے سنبھالنے میں، تو آپ یہ رقم کی مقدار کے برابر سامنے والے کو ادا کریں گے۔ تو اسی طرح سے خمس کے مستحقین کی رقم آپ نے اس انداز سے ضائع کر دی۔ 1731 کہ اگر کوئی شیعہ اثنا عشری مسلمان کوئی ایسا مال خریدے، اہل سنت سے خریدے، کافر سے خریدے، جو خمس کا اعتقاد نہیں رکھتا ہے اس سے خریدے، جو خمس دیتا نہیں ہے اس سے خریدے، تو کہتے ہیں کہ اگر میں جا کے خرید رہا ہوں، سامنے والے کے پاس مال ہے کہ جس کے اوپر خمس ادا نہیں ہے، یا میں بیچ رہا ہوں، مجھے مقابل میں وہ رقم آ رہی ہے کہ جس کے اوپر خمس ادا نہیں ہے، فرمایا کہ جس کے ذمے خمس نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سامنے والا جو ہے وہ جو چیز دے رہا ہے اس پر خمس واجب بھی ہے تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، جس کے اوپر خمس واجب ہے وہی ذمہ دار کہلائے گا۔ اگر کوئی شیعہ اثنا عشری مسلمان کوئی ایسا مال خریدے، سامنے والے سے اس نے کتاب خریدی، اس کتاب پہ خمس ہے، تو کہہ رہے کہ اس کا خمس بیچنے والے کی ذمہ داری پر ہے، جس نے کتاب بیچی ہے وہ ذمہ دار ہے۔ میرے پاس یا میرے لیے اس کتاب پر خمس ادا کر کے اس کو استعمال کرنا جائز ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا بازار کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ سالوں سے ان کے پاس اسٹاک پڑا ہوا ہے، تو آپ کے لیے پریشانی نہیں ہے کہ آپ دیکھیں جو خمس دیتا ہے میں اس سے خریدوں، یا جس نے 1 سال کے اندر اندر یہ مال کما کر اس سے اسٹاک خرید کے دیا ہے میں اس سے خریدوں، نہیں، آپ خرید سکتے ہیں ہر اس فرد سے جس کے بارے میں آپ کو معلوم بھی ہے کہ اس نے خمس ادا نہیں کیا ہے، آپ اس سے رقم یا اس سے مال لے سکتے ہیں، ذمہ داری اس فرد کی جس نے خمس ادا نہیں کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگلا مسئلہ 1732 کہ اگر کوئی شخص کسی شیعہ مسلمان کو کوئی ایسی چیز بطور عطیہ یا تحفہ دے جس کا خمس نہیں دیا، مسٹر اے اس نے خمس نہیں نکالا، 1 سال سے اوپر ہو گیا، اس کے پاس گلاس کا ایک سیٹ پڑا ہے، ہمارے یہاں ہوتا ہے نارمل، یہ گلاس کا سیٹ اٹھا کے آپ نے کسی کو تحفے میں دے دیا، سال سے اوپر ہو چکا ہے، تحفہ لینے والے کو معلوم ہے کہ سامنے والا نے خمس نہیں دیا، اب کیا میں ان گلاس کو استعمال کر سکتا ہوں؟ بولا آپ استعمال کر سکتے ہیں، آپ کو تحفہ ملا ہے، آپ نئے مالک ہیں، جس نے تحفہ دیا ہے وہ ذمہ دار ہے کہ اس کی خمس کی ادائیگی عطیہ دینے والے کی ذمہ داری ہے، جس شخص کو عطیہ ملا ہے اس کے ذمہ کچھ بھی نہیں۔ آخری مسئلہ آج کی حد تک کا کافر 1733 کہ اگر انسان کو کسی کافر سے یا کسی ایسے شخص سے جو خمس دینے کا اعتقاد نہیں رکھتا ہے یا خمس نہیں دیتا ہے کوئی مال ملے تو اس کا خمس دینا واجب نہیں ہے، یعنی پروردگار عالم نے ایک سہولت رکھی ہے کہ ہر وہ فرد جس کے پاس کوئی ایسی چیز پہنچتی ہے جس کا خمس ادا نہیں کیا گیا ہے اس کی اپنی ذمہ داری نہیں، اسے اپنے اعتبار سے یہ دیکھنا ہے کہ مجھ پر مالک بننے کے بعد اب استعمال نہ کرنے کے نتیجے میں کب خمس واجب ہوتا ہے۔ پچھلا وہ فرد کے جو مالک تھا اس نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے، نئے مالک کی کوئی سلسلے میں ذمہ داری نہیں ہے، چاہے اسے خرید و فروخت کے سلسلے میں ملی ہو، چاہے اسے تحفے کے طور کے اوپر یہ چیز ملی ہے۔ گفتگو کو آج اس مقام تک ہم ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی بار کچھ نئے مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔